إن الله وملائكته يصلون على النبي احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ قول زور کو، جھوٹ بولنے اور اسی طرح باطل کلام جسے کہتے ہیں اور اسی طرح باطل کام وہ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس میں بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کھانے پینے چھوڑنے کے ساتھ وہ معصیات، منکرات اور ہر قسم کی برائی سے اپنی زبان، دہن اور بدن کے تمام اعضاء کو ہر قسم کی بد کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، ان کی حفاظت کرے۔ کوئی شخص اگر روزہ دار ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس طرح کے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی بھوکے پیاسے یا جو سٹارویشن جسے کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ مکروہات میں ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا اور اسی طرح دھوکہ دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، ظلم کرنا، فحش گوئی کرنا، فحش حرکات کرنا، یہ وہ امور ہے جن سے بچنا بہت ہی لازمی ہے۔ ان سے تو روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن یہ مکروہات ہے، ان سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کو شبہ میں ڈال دے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے میں، یہ حالت صیام میں یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی شبہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ حلق سے اندر یہ نیچے چلا جائے۔ اور اسی طرح منجن کا جو گل منجن ہے اس کا استعمال مکروہ ہے روزے کی حالت میں، اور اسی طرح اپنے منہ میں، دہن میں تھوک کو جمع کر کے پھر نگلنا یہ مکروہ ہے حالت صیام میں۔ اور اسی طرح روزہ کے مکروہات میں سے یہ بھی ہے کہ وضو کرتے یا غسل کرتے وقت کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اس میں بھی یہی بات ہے۔ اور یا روزے کے حالت میں دانت نکلوانا یا اس پر کوئی دوائی وغیرہ رکھنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ مکروہات ہے۔ فحش گوئی یا غیبت یا جو بھی چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کی، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہے، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، تم میں سے کوئی ایک روزے کی حالت میں ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، تو وہ کوئی بےہودہ ابس کام نہ کرے اور نہ جہل کی کوئی کام کرے۔ اس روزتی جو روزدار ہے اس کے ساتھ اگر کوئی ایک جھگڑا کرنا چاہے یا کوئی ایک اس کو گالی دینا شروع کرے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ جو احترام ہے اپنے روزے کی وجہ سے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ نے اجتناب کرنا ہے ان چیزوں سے، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، یہ وہ امور ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح روزہ، صحیح صیام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔